اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کی رہائی کب تک ہوگی؟ حسنین صاحب دیکھیں، حکومت جتنے ہی پروسیکیوشن کیس کو پرولانگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ ساری چیزیں جھوٹ سامنے آ رہے ہیں۔ آپ نے سائفر کا دیکھا کتنا اس کو پرولانگ کیا، توشہ خانہ کو پرولانگ کیا۔ عدت کا کیس ہم نے بحث کر کے جس دن فیصلہ ہونا تھا اس دن اس کیس کو شاہ رخ ارجمند نے ہائی کورٹ بھیج دیا۔ جب ہائی کورٹ بھیجا تو ہائی کورٹ کے جج صاحب نے افضل مجوکا صاحب کو ریفر کیا اور ساتھ ڈائریکشن دی کہ آپ نے اپیل جو ہے وہ 12 جولائی تک کنکلوڈ کر کے فیصلہ کرنا ہے۔ سسپینشن کی اپلیکیشن پہ فیصلہ ہوا اور ہم اس کو 12 جولائی تک اپنی اپیل جو ہے، ہمارے دونوں وکلاء جو ہیں وہ اپنی اپیل کو آرگو کر چکے ہیں۔ اس دوران پھر وہ اس کو پرولانگ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایڈجرنمنٹ اپلیکیشن دی جس کو ہم نے ریویژن میں چیلنج کیا۔ انہوں نے ریویژن میں چیلنج کیا، جج صاحب نے وہ اپلیکیشن خارج کر دی کہ کیونکہ مجھے ہائی کورٹ کا حکم ہے، اگر ہائی کورٹ کو ایکسٹینڈ نہ کرے تو میں نہیں کر سکتا۔ اس آرڈر کو پھر اسیل کر لیا ریویژن میں، وہ اسی جج صاحب کے پاس لگی، میاں گل صاحب کے پاس، اور ابھی آرگو ہونے کے بعد وہ جو ریویژن ہے وہ بھی خارج ہو چکی ہے۔ اور اب 12 جولائی 3 بجے تک افضل مجوکا صاحب نے دونوں اپیلوں پر بشرا بی بی اور عمران خان کی عدت کے کیسوں پہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس کو اب لنگران تو نہیں کر سکتے، کتنا پرولانگ کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے 180 مقدمات کو جس طریقے چلایا جا رہا ہے، چلانے کا مقصد کیا ہے کہ خان کچھ بات مان جائے۔ 180 جھوٹے مقدمے، جہاں سائفر جیسا کیس اکوٹل ہو سکتا ہے تو باقی کیسوں کی کیا حیثیت ہے؟ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے ایک بڑا فیصلہ ہے؟ کیا اس فیصلے کے بعد عمران خان جلد باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں، عمران خان نے تو اس دن بھی اگر جو شاہ رخ ارجمند صاحب فیصلہ سناتے، جس طریقے ہماری بحث ہوئی، کیونکہ عدت کا کیس کوئی کیس نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہم نے ججمنٹس دی ہیں، جس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 3 توہر 39 ڈیز، میرا خیال اس کا کوئی جواب بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ سارے گواہ بھی جو شٹر ہو چکے ہیں، ان کے جو گواہ پیش کیے، عدت کا کیس اکوٹل کا کیس ہے، حسنین صاحب صرف اس کو لمبا کرنا ہے۔ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ کیونکہ اپیل آپ نے 12 جولائی تک کرنی ہے، خان صاحب انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 12 تاریخ کو باعزت طریقے سے اس عدت کیس میں خان صاحب کی اور بی بی کی اکوٹل ہوگی۔ جلسوں کے حوالے سے تحریک انصاف کا کیا پلان ہے؟ یہ ریسنٹلی جلسہ ہونا تھا، تحریک انصاف کے کارکنان بہت مایوس ہوئے ہیں دیکھیں، اس جلسے کے نہ ہونے کی وجہ بالکل سے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، کارکن مایوس کیوں نہ ہوں؟ عوام نے ہمیں ووٹ دیا 8 فروری کو، عوام تو 8 فروری کو باہر نکلی ہے۔ اب ہمارا کام ہے لیڈران کا کہ عوام کو 8 فروری کے بعد جنہوں نے ووٹ دیا فارم 15 فارم 45 کے اوپر، ہمارا ہر کینڈیڈیٹ 40-50 ہزار کی لیڈ سے جیتا ہے۔ اب ہم اس کے لیے رسپانسیبل ہیں، ہم نے عوام کو نکالنا ہے۔ بطور وکیل میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں جس طریقے سے جیسے ان کیسز میں پیش ہو رہا تھا، ہم نے اسلام آباد کا ایک کنونشن رکھا ہے، میں آپ کو دعوت بھی دے رہا ہوں، یہ سامنے اسلام آباد لیجٹ ہوٹل میں، عدلیہ کی آزادی پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا ہے مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری پر کتنا پریشر آ رہا ہے۔ کیا وہ 3 حلقوں کا رزلٹ جو ہر آدمی کو پتہ ہے، وہ رزلٹ سنانا چاہتا ہے جو وکلاء کو بھی جانتا ہے اور ان حلقے کے دونوں کینڈیڈیٹس کو، لیکن فیصلہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ آزاد عدلیہ کا۔ آزاد عدلیہ کو دبانے کے لیے، ان کو کمپرومائز پہ لانے کے لیے یہ دباؤ ہے اس کے اوپر۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کا پریزیڈنٹ اور بار کونسل تینوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور کیا کیا ہے کہ اگر عدلیہ کی آزادی آئین پاکستان کے اندر اس کو تحفظ دیا گیا، اس پہ کوئی کمپرومائز وکلاء نہیں کریں گے۔ ہمارا ایک ہی سلوگن ہے کہ رول آف لا پہ اور آئین کی بالادستی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور یہی جو جیل میں آدمی بیٹھا ہے، آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے جو کیس لگا ٹریبیونل کے حوالے سے ECP لگا، میں نے چیف جسٹس سے یہی کہا تھا، جب چیف جسٹس نے کہا تھا کہ میں آپ کا ریفرنس بھیج دیتا ہوں بار کونسل میں نے کہا تھا کہ آپ نے دیکھا 8 فروری کو جس طرح الیکشن ہوئے، جس طریقے سے RO کمپرومائز ہوئے اور لوگوں کو کراچی کی 17 سیٹیں، آپ نے دیکھا ہے اسلام آباد کی 3 سیٹیں، راولپنڈی ڈویژن کی جو سیٹیں اس پہ کمشنر راولپنڈی بھی گواہی دے گیا۔ تو ایسے لوگوں کے 180 پٹیشنز پینڈنگ پڑی ہیں پنجاب میں، وہ نہیں سنی جا رہی۔ تو ہم نے کہا ہے کہ آپ اس جو ہے بینچ، اس سے میرا یہ ریکویسٹ تھی، ریکیوز کریں جو لیگل، کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے PLD 2021 سپریم کورٹ 446، جس کے اندر میجارٹی کا ویو یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف قاضی فائزہ صاحب کسی کیس میں نہ بیٹھیں، جاؤ اس کی جماعت کے، کیونکہ یہ بیسٹ ہے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب آج سے نہیں، ہم سے رات کو بلہ چھینا گیا، آپ جہاں موجود تھے، اس بلہ چھیننے کے باوجود لوگوں کو مختلف نشانات، کسی کو بینگن دیا، کسی کو
عوام نے ان کو ووٹ دیا۔ اب اگر عوام کے ووٹ کا احترام جو کنسٹیٹیوشن کہتا ہے، آئین کہتا ہے، اگر آئین پاکستان کا تحفظ کون کرے گا؟ ہر آدمی سپریم کورٹ کو دیکھ رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر بطور آئینی ادارہ ایپیکس کو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آئین کا تحفظ کرنا۔ ہم بار بار چیف جسٹس سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے جس طریقے سے 8 فروری کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، اور جس طریقے سے لوگوں کی پٹیشن پینڈنگ ہے، اور جس طریقے سے خصوصاً الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پیچھے پی ٹی ایم کی گورنمنٹ بیٹھی ہے، جس طریقے سے یہ نون لیگ نے اس کو گائیڈ کیا ہوا ہے، اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ اب تو لوگوں کی چیزیں سامنے آ چکی ہیں، ساری چیزیں سامنے ہیں کہ اگر اس ٹائم عوام کا ہر آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ کا کویشچن تھا جب باہر اگر نہ نکلنے دیں، ایک آدمی کے اوپر 10 ایف آئی آر ہے۔ ہماری لیگل ٹیم کا کوئی آدمی نہیں بچا وکیل جس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہ ہو۔ میں پرسوں ترنول تھانہ گیا ہوں، آپ کے یوٹیوب پر 4 لوگ جو عدلیہ کی آزادی جو آئین دیتا ہے، آپ کو آئین کا آرٹیکل 96 یا 19 اجازت دیتا ہے آپ کے میڈیا کو کہ آپ لیگل معاملات کو کوریج کرنا، یا آزادی حق رہ دیجیے۔ آرٹیکل 16، 17، 18، 19 یہی آزادی دیتے ہیں۔ آج میں نے ایک اور نوٹیفیکیشن دیکھا ہے کہ آپ کی ہر کال کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ جوڈیشل مارشل لا نہیں ہے؟ آپ لوگوں کی میڈیا کی آواز کو اب میڈیا کو میں نے تو دیکھ کے حیران ہوا، تھانے میں وہ عدنان وہاں بیٹھا تھا، ایک اور یوٹیوبر کیا گئے، وہ تو گئے ہیں کوریج کرنے کے لیے ایک جلسے کی، اور جلسے میں دنیا آ رہی تھی، اور وہ دنیا آپ تو ہمیشہ کوریج کرتے ہیں، وہ لوگ آ رہے تھے جو آزادی کے خواہاں ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو عمران خان نے خواب دیکھا ہے ریاست مدینہ کا، ویلفیئر سٹیٹ کا، فلاحی ریاست کا، شاید ہمارا بھی کوئی پوچھنے والا، لیکن مافیا اشرافیہ جو چند لوگ ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے پاکستان کو، آپ اور ہم نے ہمت کرنی ہے۔ ہماری لڑائی قانونی ہے، کسی ادارے کے خلاف جنگ نہیں ہے۔ آئینی اور قانونی جو جنگ ہے، پاکستان ان کے ہاتھ سے کھینچ کے عوام کو دینا ہے۔ عمران خان کا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر وہ 3 کینسر ہسپتال بناتا ہے، ویلفیئر کے کام کرتا ہے، نہ اس کی کوئی انڈسٹری ہے، نہ وہ کوئی سرمایہ دار ہے، نہ وہ جاگیردار ہے۔ ایک آدمی ایک سلوگن لے کے بیٹھا ہے کہ میں بھی اسی طرح کہتا ہوں کہ جس طرح ریاست مدینہ کا کنسیپٹ یورپ اٹھا کے آگے چلا گیا، پاکستان بھی آگے جائے۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ چند دن رہ گئے ہیں، پاکستان کی عوام ساتھ کھڑی ہے۔ اس عوام سے جو انقلاب آ رہا ہے، انقلاب یہ ہوگا کہ پاکستان کی عوام کو سہولت ہوگی۔ اب تو عوام کرش ہو چکی ہے، تو مجھے امید ہے، اور اس بلڈنگ سے بھی جہاں ججز بیٹھے ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کے اوپر بہت بڑھ کہ جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک چیز بتائیے گا